اے لوگو دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں، اس کی مدد کو کافی سمجھو، یقیناً وہ بہترین مددگار ہے۔ دنیا کی زندگی سے راحت کی امید نہ رکھو، دنیا کو بنایا ہی آزمائش کے لیے گیا ہے، اس کی لذتیں اکثر گناہ کی طرف ہی لے جاتی ہیں، نیکیاں یہاں ہمیشہ مشقت سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس دنیا میں رہ کر یہ کہتے جاؤ کہ میرا یہاں کچھ بھی نہیں، اور بار بار اپنے آپ کو اس بات کی یاد دہانی کرو، یہ وہ راستہ ہے جو اللہ سے محبت رکھنے والے چنتے ہیں۔ مسلسل اس کوشش میں لگے رہو کہ تمہارا اندر روشن ہو جائے، اور ہو سکے تو اس کام کے لیے اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کر، تاکہ تجھے ان کی صحبت حاصل ہو سکے اور تیرا یہ کام تیرے لیے آسان ہو جائے۔ اپنی انا کو اور اپنے نفس کو سخت مخالفت کے ذریعے کچل ڈالو، اور میں کی رٹ نہ لگائے پھرا کرو۔ اللہ والوں کی میں باقی ہی کہاں رہتی ہے، میں کو مار کر ہی بندے کو اپنے رب کا عشق حاصل ہوتا ہے۔ ہم جانے انجانے میں جو بے ادبی کر دیتے ہیں اور اللہ سے اس کی معافی نہیں مانگتے، اس بے ادب رویے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پریشانیوں میں گھیر دیا جاتا ہے۔ اللہ سے ادب کی توفیق مانگا کرو، اس کے لیے کوشش کیا کرو، ورنہ بے ادبی اپنے سوار کو ہمیشہ کھائی میں پھینکتی ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں آزمائے اس طرح کہ تم کچھ پریشانیوں میں گھر جاؤ اور لوگوں سے اپنے حالات کی شکایت نہ کرو، تو ایسا بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب تک بندہ اپنے نفس پر غالب نہ آ جائے، وہ کیسے اپنے اور اپنے رب کے درمیان فاصلے کو کم کر سکتا ہے؟ یہ نفس ہی تو ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان دوری ہے، یہی تو وہ پردہ ہے جس نے تیرے رب کے نور کو تجھ سے روکے رکھا ہے۔ اچھی تنہائی وہ ہے جب آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہ کرے۔ برائی دعا پر سے یقین اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ جب زندگی میں دعائیں کم ہو جائیں تو دوائیں بڑھ جاتی ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ نیت صاف ہو تو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ عقل مند خاموش رہنے کا موقع ڈھونڈتا ہے اور نادان بولنے کا۔ اچھا کرنا اچھا کہنے سے بہتر ہے۔ ناشکرا بندہ ہمیشہ ناخوش ملے گا، جبکہ شکر گزار بندے کو جب دیکھو گے خوش باش نظر آئے گا۔ انسان دوسروں کی قدر کرنے سے قیمتی ہو جاتا ہے۔ مایوسی اور نا امیدی بانٹنے والی خبروں سے بے خبر رہنا بہتر ہے۔ اگر مگر کیوں کیا کیسے کب اور کہاں، یہ وہ لفظ ہیں جن سے بندگی ناواقف ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ وہ آدمی جو تنہائی کا مومن ہے وہی اصل مومن ہے۔ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے، اور خواہش سے مغلوب ہونا چوپایوں کی۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ رفاقتوں کے فائدے یقین سے ہیں۔ بے یقین انسان نہ کسی کا ساتھی ہوتا ہے نہ اس کا کوئی چاہنے والا ہوتا ہے۔ زندگی کا ویران کھنڈر اخلاق اور نرمی کی وجہ سے عالیشان محل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کام کسی کے حوالے کرنا ہو تو عقل مند شخص کے حوالے کرو، اگر عقل مند شخص میسر نہ ہو تو اسے خود کر لو، ورنہ وہ کام چھوڑ دو۔ اس دنیا میں سب چیزیں ساتھ نہیں مل سکتی، اور سب سے قیمتی دولت دین کی ہے۔ اگر یہ مل جائے تو بس شکر کرو،
انسان صرف وہی مسئلہ حل کر پاتا ہے جس پر توجہ دیتا ہے، اس لیے اللہ نے عذاب کی بات کی ہے تاکہ ہم اس مسئلے پر بھی توجہ دیں اور جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں۔ اگر رکاوٹ کو ہٹا سکتے ہو تو ہٹاؤ، اگر ہٹا نہیں سکتے تو راستہ بدل لو، لیکن سفر جاری رکھو۔ یہ کتنی اچھی امید ہے کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو لمحہ موجود میں جینا آتا ہے تو مطلب زندگی جینا آتی ہے۔ لوگوں کی نہیں، اللہ کی اہمیت ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو اہمیت دیتا ہے، یعنی دین کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، تو وہ ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ جب بھی نیکی کا کوئی کام سمجھ آئے تو فوراً کر لیا کرو۔ وقت اور حالات کا کچھ پتہ نہیں، کب کیا مسئلے آ جائیں اور ہم پیچھے رہ جائیں۔ اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو جاؤ، ورنہ دنیا میں فضول استعمال ہو جاؤ گے۔ اعمال نہ کرنے والا بے وقوف، اور اعمال کر کے لوگوں سے بدلے کی امید رکھنے والا اس سے بھی بڑا بے وقوف ہے۔ چند دن خدا کے قانون کی پابندیاں سہ لینا ہمیشہ کی دوزخ کی قید سے بہتر ہے۔ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک الزام، دوسرا تمہاری غلطیاں۔ الزاموں کو رد کر دو، غلطیوں کو سدھار لو۔ اگر کوئی بڑا سردار بننا چاہتا ہے تو دو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ ہو اور امید ہر وقت اس کے اندر ہو۔ شیطان بھی موجود ہیں، گمراہ کرنے والے لوگ بھی، پھر بھی اگر ہم نیک اعمال کر رہے ہیں تو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق دی۔ اپنی سوچ کو زنگ سے بچانے کے لیے اچھے خیالات اور اچھی کتابیں پڑھو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اسباب نہ پہلے کبھی مکمل تھے نہ کبھی ہوں گے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے کامیاب وہی ہوتا ہے۔ محبوب سے کچھ مانگا نہیں جاتا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں کی جاتی، بس اس کی خوشی دیکھی جاتی ہے۔ جو حل کرنے کے لیے مسئلہ پیدا ہونے کا انتظار کرتے ہیں وہ ہمیشہ مسئلوں کا شکار رہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کبھی اپنا آپ نہیں چھپاتی۔ اللہ کی رحمت جس بندے پر ہو تو وہ اس بندے سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں تقسیم ہوتی نظر آتی ہے۔ جب کوئی بات اللہ کے لیے چھوڑ دو تو اسے دوبارہ مت پکڑو، ورنہ پکڑ میں آ جاؤ گے۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے فائدہ پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ بے وقوف شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بزرگ شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی۔ فضول باتیں جہالت کی علامت ہیں۔ پست اور کمتر لوگوں پر ان کی زبان حکومت کرتی ہے۔ بیہودہ باتوں کو چھوڑنے سے عقل کامل ہو جاتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی زبان کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جس آدمی کی زبان خراب ہوتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ نہ کسی کو فائدہ یا نقصان کی فکر اور نہ فلاں کو فلاں کا خیال۔ خدا کو پہچاننے والوں کی حالت بغیر نیند کے بھی یہی ہوتی ہے۔ آزمائش تمہارے لیے باعث رحمت ہے، تاریکی تمہاری مشعل راہ ہے۔ اللہ جس کو شکر کی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بڑا اور بے نیاز بن جاتا ہے۔ اس شخص نے خود کو ضائع کر دیا جس کا مقصد اللہ کے علاوہ کچھ اور ہو۔ جو کشتی یاد خدا، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ندامت کے آنسوؤں کے دریا میں بہتی ہے وہ کبھی نہیں ڈوبتی۔ کامیابی کے وسائل دولت سے نہیں، ارادے اور ہمت سے پیدا ہوتے ہیں۔ ضرورتیں جتنی بڑھتی جائیں گی سکون اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ جس کے سامنے ایک بات بار بار دہرانی پڑے اور اس پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہو وہ آپ کی نصیحت کا نہیں، خاموشی کا حقدار ہے۔ اللہ نے جو عطا کیا
اسے خوشی سے قبول کر لو، تمہیں قبول کر لیا جائے گا۔ جھوٹے شخص کے لیے یہ معاشرہ جھوٹا اور سچے کے لیے سچا ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ جو قابل لوگوں کی قدر کرنا نہیں جانتا وہ سب کچھ بن سکتا ہے مگر سردار نہیں بن سکتا۔ علم دولت والے کا نہیں، طلب رکھنے والے کا ہوتا ہے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن اگر تمہیں کسی کی بری بات بھی اچھی لگے تو سمجھ لینا کہ تم اس سے سچی محبت کرتے ہو۔ انسان کا اپنی زندگی کو درست کر لینا اس کی عقل مندی کی نشانی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ کامیاب ہونے تک خاموش رہا جائے۔ جس بندے کو اپنا ضمیر نہیں روک سکتا اس بندے کو کسی کی نصیحت نہیں روک سکتی۔ عام انسان صرف زبان سے بولتا ہے، خاص انسان کی پوری شخصیت کلام کرتی ہے۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ قدرت حالات کے مطابق ایسے آدمی پیدا کر دیتی ہے جس کی وقت اور حالات کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ مشکلات سے بچیں گے تو کامیابی سے بھی بچ جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے مرنا تو پڑتا ہے۔ زمانہ تجھ سے موافقت کرے یا نہ کرے، تو اپنے اللہ کے ساتھ موافقت پیدا کر۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تو غمزدہ نہ ہو جائے۔ خاموشی سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ خاموشی ہر چیز کی بنیاد ہے۔ بادلوں کا رونا اور سورج کا جلنا اس دنیا کے ستون ہیں۔ اپنی عقل مندی کے سورج کو جلنے دو اور اپنی آنکھ کو آنسوؤں سے چمکنے دو۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو۔ جو وعدہ کرنے میں سست ہے وہ اسے پورا کرنے میں سب سے زیادہ وفادار ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ تکلیف میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ دولت سخی کی غلام رہتی ہے اور کنجوس کی مالک بن جاتی ہے۔ لمبی چھلانگ بھرنے کے لیے پہلے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ کوشش کرنے میں غلطی کے ہونے کا امکان موجود تو ہوتا ہے، مگر لازمی طور پر غلطی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اپنی اصلاح کیا ہے کہ جتنا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے اتنے ہی آپ محفوظ ہو گئے۔ جن چیزوں کو ایک وقت میں تم نے حاصل کیا، اگر ان سے سکون نہیں ہو رہا تو دوسرے وقت میں ان کو دینا شروع کر دو، پھر بہت سکون ہو جائے گا۔ ماضی یقین ہے، حال حقیقت ہے اور مستقبل امکان ہے۔ اگر ہم خود پر توجہ دیں تو شاید ہم باقی دنیا بھول جائیں۔ کچھ دل کبھی بھی متبادل ہونا قبول نہیں کرتے، خواہ ہمیشہ کے لیے ویران رہنا پڑے۔ کسی بات پر اختلاف اس وقت ختم ہو سکتا ہے جب اس بات کا نتیجہ سامنے لایا جائے۔ ہنر کی تعلیم روزی روٹی کمانے کے لیے اور علم کی آگاہی کردار کی تشکیل کے لیے ہوتی ہے۔ بلندی حاصل کرنے کے عمل میں کوئی بات بیکار نہیں ہوتی ہے۔ موت فنا کا نام نہیں بلکہ ابدی سفر کے نقطۂ آغاز کا نام موت ہے، اور اس سفر کے لیے بہترین تیاری ضروری ہے۔ باقی رہنے والی تبدیلی وہی ہوتی ہے جس کا فیصلہ آپ خود اپنی سمجھ کے مطابق کرتے ہیں۔ علم رکھنے والا اور لا علم دونوں بے خوف ہوتے ہیں۔ جس میں علم رکھنے والے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنے سے کیا ہوگا، جبکہ لا علم کیا ہوگا اس بات سے واقف نہیں ہوتا۔ جلدی میں کیے جانے والے کام کا نتیجہ پہلے سے نہیں سوچا جا سکتا ہے۔ زبردست تبدیلیاں ہمیشہ دبے پاؤں آتی ہیں۔ کسی انسان کے زوال کی پوری داستان
اس کے ایک جملے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ اگر آپ چیزوں کے درمیان مقابلہ نہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر چیز خود سے ایک دنیا ہے۔ معاملات کا ٹھیک سے پتہ نہ ہونا پریشانی کی وجہ بنتا ہے۔ یہ دنیا سیکھنے کی جگہ ہے، مگر صرف ان لوگوں کے لیے جو یہ بات سمجھتے ہیں۔ ہر کام کی ابتدا باتوں سے ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنے وجود کی کرچیاں چھپا کر رکھتا ہے، اس لیے آپ کو کسی سے متاثر نہیں ہونا۔ اگر آپ کو کوئی بجھا ہوا انسان ملے تو اس سے اس کی خوبیوں پر بات کرو، اس کے دل کی خوبصورتی پر گفتگو کرو، اس سے اتنی بات کرو کہ وہ لوٹ آئے اور روشن ہو جائے۔ ہر چیز جس کی پیداوار زیادہ ہو جاتی ہے وہ سستی ہو جاتی ہے، مگر ادب جب زیادہ ہو جاتا ہے تو مہنگا ہو جاتا ہے۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے، اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ آزمائش بہت سے نقاب الٹ دیتی ہے، کہیں پارسائی کا، کہیں صبر کا، کہیں انسانی ہمدردی کا، اور کہیں اخلاق کا۔ برے وقت کا ایک حل یہ بھی ہے کہ خاموش رہ کر اس کے گزرنے کا انتظار کرو۔ ان لوگوں پر زیادہ توجہ مرکوز کریں جو آپ کو ناراض کرنے کی بجائے آپ کو متاثر کرتے ہیں۔ آپ کو زندگی میں بہت کچھ ملے گا۔ جدائی کی گھڑی تک محبت اپنی گہرائی سے ناواقف رہتی ہے۔ جو زبان پر قابو نہیں رکھتا وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ جو اندر سے شناسا ہو جاتے ہیں وہ اپنی خوشی کسی ایک چیز تک محدود نہیں کرتے۔ ان کے پاس غم کو دور کرنے کی کئی تعویلیں ہوتی ہیں۔ ہم سوچ کے علاوہ ہر چیز نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ وہ باطل کو طاقتور دیکھ کر اس کی غلامی پر آمادہ ہو جائے۔ بعض مرتبہ آپ کے دل کو اس بات کو قبول کرنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے جس بات کو آپ کا دماغ پہلے سے جانتا ہے۔ ہمارا رب ہر شخص کو اس کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہے، اس لیے اچھی امید رکھو۔ انسان کے لیے حد سے زیادہ سوچنے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ ایک بھولے بسرے جنگل میں ایک خاموش درخت کی صورت اختیار کر لے۔ جو آپ کو مایوس کرے اس کی طرف واپس مت جاؤ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی زندگیاں ہم سے بہتر ہیں، اور دوسرے سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ان سے بہتر ہے۔ معاملے کا راز قناعت کا کھو جانا ہے۔ اپنے محبوب لوگوں سے اچھا معاملہ کرو، کیونکہ ان کے جانے کے بعد حسرتیں تمہیں گھیر لیں گی۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ معافی مانگ لینے کے باوجود اسے دکھ ضرور رہے گا، جیسے دیوار میں لگی کیل نکلنے سے نشان رہ جاتا ہے۔ واحد شخص جس نے کبھی ناکامی کا ذائقہ نہیں چکھا ہو وہ وہی ہوگا جس کا کوئی ہدف نہیں ہے۔ تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے، اور عقل مند وہ ہے جو ان میں ترقی کرتا رہے۔ مخلوق سے تکلیف دور کر کے خود اٹھا لینا حقیقی سخاوت ہے۔ نرم جواب غصے کو کھو دیتا ہے، مگر سخت باتیں غضبناک کر دیتی ہیں۔ نیکی کے بدلے نیکی حق کی ادائیگی ہے، اور برائی کے بدلے نیکی یہ احسان ہے۔ خوشیوں کی تلاش میں جگہ مت بدلو، پہلے خوش رہنا سیکھو، پھر آپ کے احساسات ہر جگہ آپ کے ساتھ جائیں گے۔ چھوٹا ذہن وہ ہے جو تھوڑا بڑا سوچنے کے قابل ہوتے ہی دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ انسان کو اگر اندازہ ہو جائے کہ دنیا اسے کتنی جلدی بھول جاتی ہے تو وہ کبھی بھی خود کو دنیا کے لیے نہ تھکائے نہ گرائے۔ ہر آنے والے نے ایسے پلٹ جانا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔
فاصلے کسی کو کسی سے جدا نہیں کرتے، خاموشی ضرور کر دیتی ہے۔ زندگی میں آنے والوں کو لوٹایا نہیں جاتا، ہر شخص آتے وقت اپنی جھولی میں کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خوشیاں ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تجربے ہوں۔ سوال کے پوچھنے اور جواب کے سمجھ آنے کے درمیان میں وقت حائل ہوتا ہے، جو چند لمحوں سے لے کر مدتوں تک کا ہو سکتا ہے۔ کسی کی رائے کو ثبوت کے بغیر حقیقت قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سوچ ہی ہے جو حالات کو تبدیل کرتی ہے۔ کوئی بھی شخص آپ کا حقیقی رہنما اس وقت بنتا ہے جب لوگوں کی طرف سے اس پر ہونے والی تنقید کو آپ برداشت کر لیتے ہیں۔ سوال و جواب کسی بھی معاملے کے تمام پہلوؤں کو کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ خود کی ناکامی کسی عمل کو ناممکن بناتی ہے۔ حالات اور واقعات کسی کو بلند کرتے ہیں اور کسی کو پست۔ باشعور ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم خود کو نقصان نہ پہنچائیں۔ باغ تو وہی اچھا ہوتا ہے جہاں ہر درخت خوب پھلے پھولے۔ جہاں تک ممکن ہو اپنی اور دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ توازن ہی ہے جس کی وجہ سے زندگی کے رنگ بکھرتے ہیں۔ غلطی قبول کرنے کا مطلب ہے کہ وہ عمل اب آپ دوبارہ نہیں کریں گے۔ جہاں بھی انسان پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی تہ میں جو وجہ ہے وہ انسان کا لا علم ہونا ہے، تو علم حاصل کریں۔ سفر کی سمت اس وقت تک تبدیل نہیں ہوتی ہے جب تک آسان اور مشکل راستے کا فرق سمجھ میں نہیں آ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ فطرت کا کام ہمیں اپنے بارے میں بتانا ہے، سمجھانا نہیں۔ فطرت کو سمجھنے کا کام ہمیں خود کرنا ہے۔ زندگی ایک جاری سفر ہے، اس لیے اپنے حصے کا کام کرتے جائیں۔ افسوس کی وجہ وہ کام ہے جو آپ کر سکتے تھے مگر نہیں کیا۔ لوگوں کے اچھے انسان بننے کے انتظار میں آپ خود کو ایک اچھا انسان بنانے کا موقع ضائع کر سکتے ہیں۔ خدمت کا اعلیٰ ترین مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا۔ اگر آپ کی عقل آپ کے پاس موجود باتوں کا وزن نہیں اٹھا پا رہی ہے تو پھر وہ باتیں آپ کی اپنی نہیں ہیں۔ لہٰذا اب آپ ہی بتائیں کہ کیا آپ کی عقل کو دوسروں کی باتوں کا وزن اٹھانا چاہیے؟ غلطی ایک سبق ہے، مگر جب اسے چھپایا جاتا ہے تو یہ سزا بن جاتی ہے۔ باتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم زندگی کا بڑا حصہ باتیں کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ آپ کا اصل استاذ وہ سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنے کے لیے آپ تڑپتے ہیں۔ ہجرت انسانی زندگی کا سب سے تکلیف دہ عمل ہے۔ مسئلہ مشکلات میں گھرے ہونے کا نہیں ہوتا بلکہ تنہا ہونے کا ہوتا ہے۔ قانون کسی برے کو پکڑ سکتا ہے، برائی کو ختم نہیں کر سکتا۔ مادیت میں رنگ تو ہوتا ہے مگر روحانیت کی خوشبو نہیں ہوتی۔ انسان کے پاس جب بے حد دولت آ جائے تو نئے نئے شوق وجود میں آ جاتے ہیں۔ دعا خدا سے زندہ تعلق پیدا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، مگر ہم اسے بھی بے دلی سے دہرائے ہوئے الفاظ میں ضائع کر دیتے ہیں۔ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے معاملے میں بہت ہوشیار ہوتے ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں بہت بیوقوف۔ دنیا میں غربت نہیں، لالچ زیادہ ہے۔ غربت مٹ جائے گی لیکن لالچ کبھی نہیں مٹے گا۔ پرانے دکھ حال کو بوجھل بھی کر دیتے ہیں اور خوف زدہ بھی۔ کتنی بے حس ہے یہ دنیا، کیسے لمحوں میں لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور یہاں کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اللہ نے زندگی دی ہے تو کوئی مقصد بھی ہوگا، اس کو تلاش کرو۔ سوچنے کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں بے یقینی ہو۔
حیا انسانیت کی بڑی بنیادی قدر ہے۔ اگر کوئی معاشرہ حیا کو چھوڑ کر بے حیائی کو قدر بنا لیتا ہے تو اس کے پیچھے بڑے گہرے اسباب ہوتے ہیں۔ اللہ کے فیصلوں میں حکمت تلاش کرنا زندگی ہے۔ ماضی میں خود کو قید کر لینے سے دکھ اور تنہائی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ رزق حاصل کرنے کے لیے مستقل مزاجی اور برداشت شرط ہے۔ کافر اگر گناہ کرے تو کافر لگتا ہے، مومن اگر گناہ کرے تو مومن نہیں لگتا۔ اپنے چاہنے والوں سے بھاگنا انسان کو صرف رسوا ہی کرتا ہے۔ سارا الزام حالات پر، مگر حالات تو آزمائش ہوتے ہیں، وہ تو آپ کے نفس کو آزماتے ہیں۔ تبدیلی بول کر بتائی نہیں جاتی کہ آپ تبدیل ہو گئے ہیں، بلکہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ یقیناً تبدیل ہو گئے ہیں۔ ہم اس لیے تو پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ ہم صرف اچھے اچھے کھانوں کی فکر میں لگے رہیں۔ جہنم کو اکثر یاد کیا کرو، کیونکہ اس کی گرمی سخت ہے، اس کی گہرائی بے حد ہے اور اس میں لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہیں جو اپنی بات کو اچھی طرح ثابت کر سکیں، اور عقل مند کی پہچان کم بولنا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مرنے اور گل سڑ جانے کے بعد تمہیں بھلا نہ دیا جائے تو پھر یا تو پڑھے جانے کے قابل چیزیں لکھو یا لکھے جانے کے قابل کام کرو۔ تربیت کرنے والے کے انداز میں سچی مسکراہٹ، رحمت بھرا ہاتھ، دھارس باندھتے ہوئے کلمات اور شفقت بھرے جذبات شامل ہو تو تربیت یافتہ کا کردار مثال بن جاتا ہے۔ جو شخص اپنی باتوں میں شرم اور حیا ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ پرہیز کرو، پرہیز فائدہ دیتا ہے۔ عمل کرو کہ عمل قبول کیا جاتا ہے۔ دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال اور دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر ہم اپنی کمزوری پر قابو نہیں پائیں گے تو جلد ہی یہ ہم پر قابو پا کر ہمیں فنا کر دیں گی۔ جہالت اپنی لا علمی کو قبول نہ کرنے کا نام ہے۔ زیادہ ہوشیاری دراصل بدگمانی ہے۔ دل پر اکثر آفتیں آنکھ کے راستے سے آتی ہیں۔ سوچ، لہجہ یا الفاظ میں اگر کوئی ایک بھی نامناسب ہو تو آپ اپنی بات کی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ کوئی شخص کبھی اتنا اچھا نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی برائی نہ ہو، اور کوئی شخص اتنا برا نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی اچھائی نہ ہو۔ کمینے کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ تکلیف نہ پہنچائیں۔ خوشی آپس میں بانٹنے سے اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ کوئی شخص اس دنیا میں کسی چیز سے نہ ڈرے سوائے اپنے گناہوں کے۔ ذہن آپس میں ملتے ہوں تو خود بخود لوگ ایک دوسرے کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں میں بے تکلفی سامنے آتی ہے۔ بری عادت ایک زور آور دشمن ہے اور خواہش پر چلنا ہلاک کر دینے والا ساتھی۔ باتیں یا تو سوالات کو جنم دیتی ہیں یا پھر جستجو کو۔ ہر موقع حقیقت کا روپ لے سکتا ہے۔ جاہلوں کی محفل میں ہمیشہ عالم ہی بے وقوف لگتا ہے۔ ایک راز جو خود آپ اپنے دل میں نہیں روک سکے، دوسروں سے بھی اسے راز رکھنے کی امید نہ رکھو۔ ہر چیز خوبصورت ہے لیکن ہر کسی کے لیے نہیں۔ ذہن کا الجھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ معاملات کی وجوہات جاننا چاہتے ہیں۔ جب تک بندہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اسے حق بولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ امیری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل بے نیاز ہو۔ معافی مانگ لینا اپنے کامل ہونے کی نفی ہے۔ لڑائی کے وقت یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ لڑنے کی جلدی کس فریق کو ہے۔ اچھا سوال وہ ہوتا ہے جو چیزوں کے ڈھیر میں سے صرف ایک چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ اے لوگو، خوف الہی سے تم میں سے جو رو سکے وہ روئے، کہ وہ دن آنے والا ہے کہ تم رلائے جاؤ گے۔ اگر تمہارے پاس علم ہے تو تکبر نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کے راستے میں تمہارا تکبر تمہارے علم سے آگے نکل جائے۔
جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل۔ پیچیدہ اور مشکل کو سمجھنے کے لیے پہلے سادہ اور آسان کو سمجھنا ضروری ہے۔ خاموشی کا بنیادی مقصد خود کو سننا ہے۔ خود کی اصلاح کر کے ہم دوسروں کے لیے مثال بن سکتے ہیں، کیونکہ باتیں کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان میں مقابلہ بھی سخت ہوتا ہے۔ جاننے کا عمل سمجھنے کے عمل سے آسان ہے۔ لوگوں میں الگ ہونا بلندی کے ساتھ مقام حاصل کرواتا ہے۔ عقل کی کمی کو دولت، شہرت اور طاقت سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں پر اپنی باتیں مت آزمایا کرو، اس لیے اگر کوئی بات اچھی لگے تو پہلے خود عمل کرو۔ بے خوف ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سوال کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ناخوش رہنے کی ایک وجہ خود کو غلطیوں سے پاک سمجھنا بھی ہے۔ ظاہر اور باطن کا ایک جیسا ہونا سکون کی وجہ بنتا ہے۔ باتوں کو سننے میں سادہ اور سمجھنے میں آسان ہونا چاہیے۔ انسانی پستی کا پست ترین مقام وہ ہے جہاں انسان مجبور لوگوں سے اپنی بات منواتا ہے۔ غلطی کا بوجھ اس وقت اتر جاتا ہے جب آپ غلطی قبول کر لیتے ہیں۔ لین دین کے بغیر کسی کی ایمانداری کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ طاقتور کی مرضی کمزور کے نزدیک حقیقت کا درجہ رکھتی ہے۔ اپنے ہی خیالات کی قید ایک عجیب سزا ہے۔ علم کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، مگر علم رکھنے والے کو نہیں۔ اگر لوگ زبان کی حقیقت کو جان جائیں تو ان کا زیادہ تر وقت خاموشی میں گزرے۔ ضد کوئی بھی ہو، خوشی یا غم کے انتہائی مقام پر ٹوٹ جاتی ہے۔ برداشت کی کمی غصے کی شکل میں باہر نکلتی ہے۔ وہ ماضی جس کا آپ حصہ نہیں تھے، آپ اس کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں، اور یہ بہت سکون کی بات ہے۔ پابندیاں لگا دینا تربیت کا بدل نہیں بنتا، اس لیے تربیت کی جائے، پابندیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔